السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے بلاگ میں نے اپنے کچن کی مکمل صفائی کی، ہر چیز کو اچھی طرح ترتیب دیا، آخر میں گھر میں ایک ہوم میڈ شورما پیزا بنایا۔ اگر آپ کو کچن ولاگ، ہوم کوکنگ یا پاکستانی کھانے پسند ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے اینڈ تک۔ چلے جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح ناشتے وغیرہ کا کام ختم کر کے نا تو دوپہر کا کھانا میرا بنا ہوا تھا، تو میں نے سوچا چلو آج نا کچن کی صفائی کر لیتے ہیں۔ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی نا کہ کچن کی نا ڈیپ کلیننگ کرنی ہے، تو بس یہی تھا کہ جس دن دوپہر کا کھانا بنا ہوا ہوگا نا ایک دن پہلے سے، تو اس دن میں یہ کام کروں گی۔ تو وہ میں چھوٹی سی بچی کو میں نے ساتھ لگایا اپنے، تو میں نے کہا چل تم سارے برتن وغیرہ مجھے دیتی جاؤ، میں واش کر کے رکھتی جاؤں گی، تم نا یہ جو دھلے ہوئے ہیں نا وہ تم باہر یہ ٹیبل پہ لگا دو۔ تو اس نے یہ باہر سارے وغیرہ لگا دیے، تو جو دھونے والے تھے نا وہ بس یہ اس میں سے یہ جو تھا نا یہ سٹینڈ برتنوں والا یہ کافی زیادہ گندا تھا، اور بھی چھوٹے چھوٹے برتن تھے جو میں نے ساتھ ساتھ دھو لیے۔ تو یہ اس کی نا میں نے لازمی کرنی تھی، اور وہ جو اوپر دیواریں وغیرہ تھی وہ تھی زیادہ گندی، میں نے کہا یہ میرے نا بازو وغیرہ نا گیلے ہو جائیں، تو میں یہ منگوایا تھا دراز سے نا یہ، تو اس سے میرے نا بازو بچ گئے تھے، لیکن کپڑے پھر بھی گیلے ہو گئے تھے۔ باقی یہ کچن کے تھوڑے بہت برتن ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ ہی دھو لوں گی۔ تو میں نے تو یہی سوچا تھا کہ جلد فارغ ہو جاؤں گی، لیکن کچن نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ صاف کچن صرف گھر کو نہیں دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ کسی خاتون کے گھر کی اصل پہچان اس کی کچن اور باتھ روم کی صفائی اور ترتیب سے ہوتی ہے۔ بس کسی دن میں سوچ رہی تھی کہ میں نا آپ کو اپنے پورے گھر کا بھی ٹور کرواؤں، بس اس دن موسم بہت اچھا ہوگا نا یا تھوڑی سی گرمی کم ہوتی ہے نا، تو پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے اپنا نا پورے گھر کا بھی ٹور کرواؤں گی۔ پورا گھر کیا، چھوٹا سا میرا گھر ہے، بس 2-4 منٹ میں ہی ختم ہو جانا۔ چلے جی، یہ باتوں باتوں میں ہمارا یہ جو ہے برتن والا سٹینڈ یہ تو ہو گیا ہمارا صاف، اور اس کو میں نے کہا باہر رکھو تاکہ ذرا پنکھے کے نیچے رکھو، یہ نا ذرا خشک ہو جائے۔ پھر باقی کی ساری وہ برتن وغیرہ بھی میں نے دھو لی ہے، اور جہاں جہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا ہے نا وہاں وہاں سے میں نے خود ہی ساری دیواریں صاف کی جاری لے کے نا، اور سرف والا کپڑا تو اس کے ساتھ پھر صفائی کی، اور اس کے بعد میں نے خشک کپڑا گیلا وہ مارا، تو اتنی پیاری چمکنے لگ گئی تھی نا، یہ ادھر تک بھی میرا ہاتھ پہنچ جاتا ہے۔ چولہے وغیرہ کی بھی صفائی میں خود ہی کرتی ہوں، اور لیکن چولہے کے اوپر جو جگہ نا دیواریں وغیرہ وہاں پہ میرا ہاتھ نہیں تھا پہنچ رہا، پھر میں نے اس کو کہا کہ چلو جہاں جہاں میرا ہاتھ نہیں نا پہنچ رہا وہاں پہ تم کرو۔ چولہا تو بس ہم نے ڈیکوریشن کے لیے لگایا ہوا ہے، گیس تو آتی نہیں ہے، یہ میاں آرام ہی کرتے رہتے ہیں، بس یہ دھول مٹی پڑ جائے تو وہ گندا ہو جاتا ہے، ورنہ ادروائز یہ نا بہت کم ہی یوز ہوتا ہے۔ میرا دل اس پہ نا ویسے بھی اکتا گیا ہوا ہے، دل چاہ رہا تھا کہ نیا لے لوں، پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں، جب کچن تھوڑا سا بڑا ہوگا نا تو پھر ہی نیا لوں گی، اس کا فائدہ تو ہے کوئی نہیں۔ تو پھر اس بچی کو میں نے کہا کہ چلو تم نا اوپر چڑھ کے نا دیوار کے اوپر چڑھ کے تو پھر صفائی کرو۔ پھر ساری دیواریں اس نے صاف کی، ادھر والی صرف میں نے کی تھی جہاں میرا ہاتھ پہنچ گیا تھا۔ پھر کہتی ہے کہ نہیں بھابی میں نے نا یہ لائٹیں وغیرہ بھی لگانی ہے، میں نے کہا نہیں پہلے میں نے لگائی تھی پھر اتار دی تھی، وہ اتر گئی تھی، کہتی ہے نہیں میں کیل لگا کے لگاؤں گی، میں کہا چل پھر تیری مرضی ہے لگانی ہے تو لگا لے۔ تو پھر اس نے کیل وغیرہ لگا کے نا وقفے وقفے سے جگہ جگہ سے، تو اتنی دیر میں ذوحان صاحب چھت سے نیچے آ گئے، پھر اس نے اپنی فنکاریاں شروع کی، یہ کبھی چیز ادھر سے پکڑے کبھی ادھر سے پکڑے۔ پھر میں نے فٹافٹ لائٹیں بند کی، میں نے کہا چلو آؤ ہم دیکھو، یہ دیکھو اپنی اتنی پیاری لائٹیں لگ رہی ہیں، اور پھر شکر ہے کہ 2 منٹ کے لیے نا کھڑا ہو گیا۔ پھر جی میں فریش فروش ہو کے پھر میں نے کہا چلو اب آج میرے لیے انعام تو بنتا ہے، کسی نے مجھے دینا تو نہیں، میں خود ہی اپنے لیے پیزا شورما بناتی ہوں۔ تو پھر میں نے یہ بونلیس لیا چکن، اس کو چھوٹا چھوٹے پیس کیے، اور تھوڑی سی دہی ڈالی، اور بیسک مسالے ہیں نمک مرچ کوٹی لال مرچ اور لہسن پاؤڈر ڈالا، اور بس چلی ساس سویا ساس تھی اور ہاٹ ساس ایک ایک چمچ ڈال کے اس کو میں نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا۔ تو ادھر میں نے ساس بنا لی اس کی، تو میں نے تھوڑی سی مایونیز ڈالی ہے 3 سے 4 چمچ، اور 2 سے 3 جوے لہسن کے، اور 3 سے 4 چمچ میں نے نا کریم کی ڈال دی ہے، اور اس میں ہلکا سا تھوڑا سا نمک ڈالنا چٹکی سا، اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے نا تو میں نے اس کو نا گرائنڈ کر لیا، اور 1 چمچ سرکہ بھی ڈالنا ہے اپنے، اور بس اس کو میں نے تھوڑا گرائنڈ کر لیا تھا تاکہ یہ اس کی نا پیزے کی نا سوس تیار ہو جائے۔ پھر پین لیا، اس میں ہلکا سا آئل ڈالا، اور جو چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا اس کو اس میں ڈال دینا، اور بس اس کو ہم نے پکا لینا ہے جب تک یہ گل نہ جائے، بس آنچ ہمیں ذرا تیز ہی رکھنی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے پیس ہیں، فوراً سے ہی پک جانا ہے، زیادہ دیر نہیں لگنی۔ پھر ہم نے اسے 5 منٹ کے لیے نا کور کر کے تو رکھ دینا ہے، 5 منٹ کے بعد نا یہ اس نے گل جانا ہے، آئل سیپریٹ ہو گیا ہلکا ہلکا، اور پھر ہم نے نا اس میں 2 سے 3 چمچ نا کریم کے ڈال دینے ہیں،
اور بس آنچ آہستہ کر دینی ہے تاکہ کریم ہماری پھٹے نہیں۔ ابھی یہ ہمارا بن گیا، اس کو میں اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں۔ ادھر میں نے نا چھوٹے چھوٹے وہ تھی شملہ مرچ اور پیاز، اس کو بریک میں نے چاپ کر لیا اور نمک اور سرکہ ڈال کے نا اس کو 15 منٹ کے لیے نا میں نے سائڈ پہ رکھ دینا۔ آپ چاہیں تو لمبے بھی آپ نا اسے شملہ مرچ اور پیاز اور بند گوبھی کو نا آپ لمبائی کی شکل میں بھی کاٹ سکتے ہیں۔ میرے پاس بند گوبھی نہیں تھی، صرف شملہ تھی اور پیاز تھا، اس کو میں نے نا بریک ہی چاپ کر لیا۔ بس پھر شاورما ڈو لی اور اس کے نیچے جو میں نے سوس بنائی تھی وہ لگائی، اور اس کے اوپر جو یہ چکن تھا یہ لگا دیا، اچھی طرح سارا کور کر کے لگا دینا ہم نے چاروں طرف، اور پریس کر دینا تھوڑا سا نا۔ پھر اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی سوس لگا دی، اور اس کے بعد جو پیاز اور شملہ مرچ میں نے سرکے میں بھگو کے رکھی ہوئی تھی بس اوپر وہ لگا دی۔ جس دن کچن صاف کیا ہو نا 2-3 دن تو اتنا مزہ آتا ہے نا کام کرنے میں، تو مجھے تو یہ بہت مزہ آتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ جب آپ کچن صاف کر لیتی ہیں تو کتنے دن آپ کو مزہ آتا ہے کام کرنے کے لیے، صاف ستھرا نیٹ کلین کچن میں۔ اچھا، اس کے پھر اوپر میں نے پھر دوبارہ سے ڈو لگا دی، اور اوپر میں نے یہ چیز لگا دی۔ چیز آپ جتنی مرضی لگائیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی زیادہ لگائیں گے اتنا زیادہ مزہ آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اوپر چلی فلیکس لگا دی اور تھوڑا سا اوریگانو سپرنکل کر دیا۔ بس پھر پین کو ہلکا سا گرم کر لینا۔ میرا اوون خراب ہوا ہے جو کہ شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ زوہان نے توڑ دیا، تو اس کو دیا ہوا تقریباً 1 مہینہ ہو، ابھی کتنا نا بن کے نہیں آیا۔ تو بس 5 سے 7 منٹ کے لیے میں نے اس کو سلو آنچ پہ رکھ دیا تھا، تو چیز بڑی اچھی طریقے سے میلٹ ہو گئی تھی۔ اور یہ تو میں نے نا دوپہر کے ٹائم تقریباً 5-6 بجے کے قریب میں نے یہ بنایا تھا، اور میں اس کو سائڈ پہ رکھ دیا کہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر میں نا اس کو کھاتی ہوں، لیکن وہ اتنی دیر میں نا چیز اس طرح جم جاتی ہے۔ پھر میں نے سوچا چلو رات کو نا ویس کے لیے بناؤں گی نا تو پھر وہ جو چیز ایسی نکلتی ہے نا وہ پھر زیادہ اچھا لگتا ہے نا۔ اچھا، رات کو پھر ویسا ہے، پھر میں نے ان کے لیے یہ تیار کیا۔ ان کے لیے میں نے یہ لگا دی تھی پیزا سوس بیچ میں، تو اپنے پہ میں نہیں تھی لگائی، میں نے کہا زوہان نے بھی کھانا ہے تو چلو اتنی اسپائسی نہ ہو۔ تو رات کو انہوں نے کون سا پورا کھا لینا تھا، میں نے بھی کھایا تھا ساتھ، اور تھوڑا اوپر بھی بھیجا تھا۔ فاسٹ فوڈ نا رات کو میں تو زیادہ بالکل نہیں کھاتی ہے، ویسے بھی کم ہی کھایا تھا، پھر وہ رات کو نا بڑا ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتا نا، تو بس پھر ہم نے ایک ایک پیس کھایا، تو ایک پیس میں نے اوپر بھیج دیا۔ اس کے اوپر بھی میں نے یہ چکن کو اچھی طرح لگا دیا تھا، جتنا بھی بچا تھا نا میں نے سارا اس کے اوپر لگا دیا۔ میں نے کہا یہ ضائع نہ جائے، تو چلو اس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ جوسی اور مزے کا بنے گا۔ بس پھر جو انہوں نے کھایا میری سسٹر ان لاء نے، تو ان کو تو بڑا مزہ آیا، وہ پھر انہوں نے فرمائش کی کہ بھابھی ہمیں بھی آپ نے نا کسی دن اس طرح بنا کے کھلانے ہیں۔ ظاہر وہ میرے 2 ہی بنے تھے، تو 2 دفعہ ہی میں نے اوپر تھوڑا تھوڑا پیس بھیجا تھا نا، ایک ایک پیس ہے، تو وہ ظاہر اتنے زیادہ افراد میں تو صرف انہوں نے چکھا ہی تھا، تو ان کو پسند آیا، تو میں نے کہا چلو کسی دن نا بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمائش کر دی کہ ہمیں پاستا بنا کے دے، کریمی پاستا وہ بنایا ہوا ہے، وہ چلو میں کسی دن وہ بھی ویڈیو نا میں نے کی ہوئی ہے، کسی دن وہ بھی اپلوڈ کروں گی۔ تو اس طرح ہم نا چسکے لگاتی رہتی ہیں ساری مل ملا کے۔ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ کسی دن ہم باربیکیو کریں گے، اوپر سارا سامان ہے میرے پاس، تو لیکن اتنی وہ گرمی ہے نا، بس تھوڑا جس دن موسم ہی صحیح ہوگا نا، میں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم اس دن جا کے نا تو پھر پارٹی کریں گے ایک چھوٹی سی۔ تو بس پھر اس کے اوپر پھر میں نے چیز لگائی، اور دوسری بریڈ کے اوپر بھی میں نے یہ جو سوس بنا کے رکھی ہوئی ہے نا وہ لگا دی۔ تو بس اس طرح ہی ہم نا انجوائے کرتے رہتے ہیں، تو مزہ آتا ہے ان کے ساتھ۔ وہ والا حساب نہیں ہے ہمارا نا کہ بس ایک دوسرے کے موڈ آف ہے تو یہ تو وہ، اگر کبھی ہوں بھی نا تو پھر جلدی ہمارا صحیح بھی ہو جاتا ہے نا، مطلب 1-8 دن کے اندر اندر ہی۔ تو بس اس طرح ہی ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز بنا کے۔ میں اگر اپنا حساب بتاؤں نا تو نہ میں اکیلے کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے اکیلے، اور نہ کچھ اکیلے کھانے کو دل کرتا ہے۔ جب تک میں سب سے پہلے اوپر نہ بھیج دوں تو تب تک نا مجھے نہیں مزہ نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے نا کچھ کچھ ہوتا ہے مجھے، میرے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، میں اکیلے نہیں کچھ بھی کھا سکتی، کچھ بھی ہونا میں نے اوپر آواز بھی دے کے نا تو دینی ہوتی ہے چیز۔ تو بس پھر میں نے اس کے دوسری طرف میں نے وہ سوس لگا دی تھی جو بنائی تھی گارلک کی اور مایونیز کی، تو پھر اس کے اوپر میں نے پھر چیز لگا دی۔ میں نے کہا چلو اب ایسا کیا یاد کریں گے کہ ڈبل چیز بنے، ان کو لگا کے دی ہے، اپنی تو میں نے سنگل ہی لگائی تھی۔ تو ویسے یہ بڑا مزے کا بنا تھا۔ پھر اس کے اوپر میں نے اولیوس بھی لگا لیے، اس کو پھر میں نے توے پہ ہیٹ دی، اور اتنا میرا دماغ خراب تھا کہ بھلا میں اوون میں اس کو 2 منٹ لگاتی تھی، صرف چیز ہی کو تو پگلانا تھا، باقی ساری چیزیں تو پکی ہوئی تھی، پر نہیں، میرا بھی دماغ اس ٹائم نہ نہیں کام کیا تھا، رات کو نہ دن کو کیا نہ رات کو کیا۔ مائکرو میں نے صرف 2 منٹ لگانا تھا تو ساری چیز میلٹ ہو جانی تھی۔
चलिए कोई नहीं, आइंदा से इस बात का बंदा ध्यान रख लेता है। वैसे ओवन को मैं काफ़ी पीछे पड़ी हुई हूँ कि ज़ुहान की ना बर्थडे से पहले-पहले मुझे ना सही करवा के दें, वरना मैंने ऑर्डर बुक करवा देना, फिर अब ऑर्डर रिसीव करना पड़ेगा ना, फिर आपको पता चलेगा। कहते हैं, "हाँ, मैं कर ही ना लूँ ऑर्डर।" तो मैंने कहा, "मैंने तो नहीं तोड़ा है, ज़ुहान ने तोड़ा, तो वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता।" मैंने कहा, "मेरा जो लगता है, लगता है, आपका कुछ नहीं लगता। मैंने मँगवाया था ना, अब आप मुझे मँगवा के दें।" तो अब देखें क्या होता है। मैं तो चाह रही हूँ कि ज़ुबान की बर्थडे से पहले-पहले मैंने केक भी खुद ही बेक करना है, और जो भी छोटी-मोटी चीज़ें बनानी है ना, मैंने खुद ही बनानी है। और फिर मैं आपके लिए एक प्यारा-सा बर्थडे व्लॉग भी लेके आऊँगी। अच्छा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी शिमला मिर्च थी वो लगा दी, प्याज़ नहीं था मैंने लगाया ना, और साथ ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स और ये ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया। तो बस फिर इसको भी मैंने तवे पे लगाया, 5-6 मिनट तो लग ही गए थे। चीज़ फिर भी इतनी ज़्यादा अच्छी मेल्ट नहीं थी हुई। बस इसके मैंने 4 पीस किए थे, आधा ही वैसे ही खाया, 1 पीस मैंने खा लिया, 1 पीस ऊपर भेज दिया, और 1 पीस मैंने ना फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो अगर सुबह इसको ना गरम करके ना फिर खाऊँगी, और वाक़ई वो जो मैंने फिर गरम करके खाया ना, उसकी चीज़ इतनी मज़े की मेल्ट हुई ना, वो मैक्रो में किया था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मुझे चाहिए था कि इसको मैक्रो में ही गरम कर लेती। तो वो भी मैंने फिर शूट की हुई है, वो उसकी पिक्स ली हुई है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी चीज़ कैसे निकल रही है बाहर। मुझे इतना अफ़सोस हुआ, मैंने कहा ये बना तो बड़ा जूसी था, देखिए ना जूस, इतना मज़े का जूसी बना था, लेकिन चीज़ की जो ऊपर से सही मेल्ट होती है ना, इसकी नहीं थी हुई। जो मैंने बनाया था ना, वो उसकी हो गई थी, क्योंकि ये काफ़ी देर हो गई थी, तो ज़ुहान को सुलाना भी था। 11-12 बजे तो वो आते हैं। उसके बाद मैंने इसको बनाना शुरू किया। ये देखें कि फिर मैंने सुबह गरम करके जो पीस था ना, वो खाया था, तो इसकी चीज़ बड़े मज़े की मेल्ट हो गई थी। तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि फिर से मेरे सामने आए और मैं खाऊँ। अच्छा जी, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।